السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تربیت میں سے ایک آج اور موضوع پر مختصر وہ گفتگو کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزاج اور نفسیات کا خیال رکھتے تھے کہ لوگوں کے مزاج نفسیات کا خیال رکھتے، اور جو کوئی بھی سوال کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لحاظ سے اس کو جواب دیتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حکمت اور دانائی تھی، اللہ کے نبی تھے۔ تو گویا یہ ہمیں بھی سکھایا ہے کہ آپ نے دنیا کے اندر رہنا ہے، دعوت کا کام کرنا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس میں یہ بڑی ضروری اور بنیادی چیز ہے کہ لوگوں کے مزاج اور نفسیات کا خاص طور پر خیال رکھیں، کہ لوگوں کے ساتھ جس طرح کہا کہ انزل الناس علی منازلہم، کہ لوگوں کے ساتھ ان کے مرتبے کے لحاظ سے پیش آؤ۔ کہ اگر آپ نے کسی کو اپنا پیغام پہنچانا ہے تو ایک شخص ہے کہ جو پڑھا لکھا ہے، چاہے وہ جدید تعلیم یافتہ ہے یا دنیاوی لحاظ سے یا دینی لحاظ سے جو بھی ہے، تو اس کو پیغام دینے میں اور ایک جو ان پڑھ ہے، جو پڑھا لکھا ہوا نہیں ہے، اس کو پیغام دینے میں فرق ہونا چاہیے، کیونکہ دونوں کو ایک الگ طرح سے وہ سمجھانا چاہیے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آ کر پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا جاتا، بے شمار لوگوں نے آ کر پوچھا، ایک کو جواب دیا کہ نماز کو وقت پر پڑھنا سب سے افضل عمل ہے، دوسرے کو جواب دیا کہ جہاد سب سے افضل عمل ہے، ایک اور شخص کو جواب دیا کہ والدین کی خدمت کرنا سب سے افضل عمل ہے، اور یہ بھی کہا اس کو کہ تم والدین کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے وہ جہاد کی مانند ہے۔ تو گویا سوال الگ الگ ہوتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے، وہ لوگوں کی نفسیات سے واقف تھے کہ جو بندہ جس کام میں کوتاہی کر رہا ہے اس کو اسی کام کی طرف وہ ترغیب دلاتے تھے۔ جس میں ایک نوجوان آیا، یہ بڑا واقعہ مشہور بھی ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، کہ ایک نوجوان نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی میرے اندر 3-4 برائیاں ہیں، کہ میں شراب بھی پیتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، زنا بھی کرتا ہوں، زنا بھی ہو جاتا ہے، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، آپ مجھے کسی ایک برائی کا کہیں تو میں ان میں سے چھوڑ دوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز سے اس کو کہا کہ جھوٹ کو چھوڑ دو۔ تو اب ہوا یہ کہ جب وہ واپس گیا اور اس نے گناہ کا خیال اس کے دل کے اندر آیا، لیکن اس نے کہا میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو اگر میں نے یہ کام کیا تو کل جا کر میں کیسے ان کے سامنے کہوں گا کہ مجھ سے یہ کام ہوا ہے، وہاں پر شرمندگی اٹھانی پڑی۔ ایک گناہ چھوڑا، دوسرا چھوڑا، تیسرا چھوڑ دیا، اگلے دن آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی جھوٹ کو چھوڑنے کی وجہ سے مجھ سے سارے گناہ چھوٹ گئے ہیں۔ تو گویا جس کے اندر جس چیز کی کمی ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اسی کے مطابق اس شخص کو گائیڈ کرتے تاکہ وہ اس برائی سے وہ باز آ جائے۔ اس لیے کسی کے ساتھ جب بھی بات کرنی ہو تو سیرت کو سامنے رکھ کر کسی کو جو بھی پیغام دینا ہے، کسی کے دل میں اپنی محبت، اپنی بات ڈالنی ہے، تو اس کے لیے طریقہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی فرمایا کہ اللہ کی طرف بلانا، اس کے راستے کی طرف، تو حکمت کے ساتھ اور بہترین واضح و نصیحت کے ساتھ۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن اور سنت کو صحیح طرح فالو کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ممکن ہو۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بے شمار اشعار ہیں، ایک شعر ہے راحت اندوری کا، بڑا پیارا ہی شعر ہے کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی میں آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت تو آپ کے لفظ کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ اس لیے ان کی تعریف تو قرآن اور حدیث، قرآن پورا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے اندر وہ نازل کیا ہے۔ اب تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہمارا کام ہے کہ ہم ان کے طریقے کے اوپر عمل کریں تاکہ دنیا اور آخرت کے اندر جو کامیابی ہے وہ اسی قرآن اور سنت کے اندر ہے، بجائے اس کے کہ ہم اور چیزوں کو فالو کریں۔ قرآن اور سنت اور صحابہ کرام کی جو سیرت ہے اس کے اوپر چلیں گے
تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔